وطن کے تمام لوگوں کی حفاظت کے لیے اور آخرت بخیر کے لیے مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ السلام علی الحسین وعلی السلام على المهدي الذي يمنع الأرض عدلا وقسطا كما ولعت ظلما وجورا اللهم اغفر وليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه السماء وفي كل سماء وليكن محافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الأرض تطوعا وتمتعه فيها تلقنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما من كبر صلى الله عليه وسلم اس ذکر کے صدقے میں قیامت کے دن ہم سب کو جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اکرم پروردگار اس سب سے حسین کی مشرق کا سفر ہمارے لیے مالی مجلس کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، مالی مجلس کی نسلوں کے لیے سہل و آسان فرمائے۔ اکرم پروردگار ہماری نظرانوں سے، صداروں سے، ہمارے اس گریے سے امام وقت کے قلب کو راضی فرما۔ جب آخری پرسے کی مجالس ہوتی ہے تو میں عموماً کہا کرتی ہوں یہ جملہ کہ حق تو پرسہ ادا نہ ہو سکا۔ ایک مجلس میں بھی اس طرح نہ ہو سکی جیسے اپنے کسی پیارے کو خدا اس گھر کے بچے پر اور ہم سب کے بچوں پر باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اگر کوئی یتیم ہو، کس طرح سے ایک یتیم اپنے باپ کے جنازے بھی کیا کرتی ہے، اس وقت میں انسان کو اپنے مقام، مرتبہ، حیثیت کو خیال ہے۔ صرف ایک درد ہو جاتا ہے کہ میں یتیم ہو گئی، لیکن ہم بیوی کی یتیمی پر اس طرح سے گرنا نہ کر سکتے۔ خدا کبھی نہیں آپ بھائی کا جنازہ نہ روکیے،
کہ بھائیوں کے جنازے بہنوں کو مار مار تو بھائیوں کے جنازوں پر یقین کریے بہنوں کو ہوش نہیں ہے، لیکن ہم زحمت کے بھائی کو اس طرح نہ سکتے دعا کرتا ہوں آپ نے صبر نہ مہینے زہرا کے بچوں کے لیے کیا کیا خدا آپ کی آنکھوں کو کبھی اولاد کا غم نہ دکھا، لیکن ایک بچہ مر جائے نا ساری زندگی ماں کی آنکھوں کے آنسو خوش رہے، لیکن بیٹی کی برباد کی اجڑی گود پر خدا کسی کا جوان نہ بنے۔ میں کئی بڑی کسی جوان بڑی کی مجلس پر کوئی جھوٹا نہیں میرے کاموں میں اسی اللہ نے محبت سے جب میرے پل کی مجلس پڑی اور اس کے بعد ماں کو سینے سے لگایا، اس نے ایک جملہ کہا کم سے کم مجھے 10 سال زندہ دے دو۔ میں نے کہا آپ صبر کریں، لیکن میں نے صبر کیا، میں نے کہا کب صبر کیا؟ کہتے ہیں جس لمحے میرے بیٹے کا جنازہ ہوا میں نے دیکھا جنازے کے پیچھے 4 لوگ میرے شوہر کو پکڑ کر لا رہے اور میرے شوہر کے پاؤں زمین پر کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ میرے سینے میں ہاتھ رکھ کر مولا میرے شوہر نے جوان کی میت نہیں اٹھائی، آپ کا آج مجھے پتا چلا کہ جنازہ کیسے اٹھایا کیسے کہتی میں تو اپنی زندگی میں روتی ہوں، میں ساری زندگی اکبر کو اس طرح رو نہ سکی، لیکن میں خدا تو گواہ رہنا جتنے آنسو بہائے خلوص سے نیت سے بہائے، خدا ہماری آزادیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کہیں پہ رو لگا میں بیوی سے کہوں گی مجھے شرم آتی ہے کہ جب بھی میں مجلس میں آئی میں نے اپنے خالی ہاتھ دکھائے، لیکن بیوی کہیں اور آنے کا وعدہ بھی تو نہیں ہے نا، آپ کی خبر پتا ہوتی تو آپ کی خبر پر جو کرنے کے لیے خدایا عثمہ زہرا پروردگار جنہوں نے سبز و مہینے خالی ہاتھ دکھائے خدا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم پروردگار جتنے پریشان بیٹھے پتہ ہے خدا کو کیا مسئلہ دیا کرو، طالب بیویوں نے لگائے تھے تو اولاد پیچھے کھڑی تھی، پتہ نہیں یہ جملہ آپ سمجھ سکے یا نہ سکے، لیکن گھروں کے تالے کھل گئے رہنے والا کوئی نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جب آپ گھر کے دروازے کھولے اور بچے نہ ہو اللہ جانے میری بیویوں کا دل کیسے لگے گا، خدا اس وقت واسطہ کہتے زینب تو منہ کے بل گر رہی تھی
زینب کا سر پر سوار کے رو رہے رباب مدینہ جا کر کیا کرے گی بی بی دعا کرو رباب ہمارے جائے خدا اس بیوی کے زخموں کا واسطہ کل بیماروں کو معجزتاً شفا ارے کریم پروردگار ہمیں زمانے کی کربلا میں اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور بانی مجلس اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بابا سے ایک بلند صلوات کرنا میں کوئی عالم نہیں ہوں علماء کے قدموں کی خواہ اور بہاولپور والی مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آج چونکہ مجلس ایک ماں سے منسوب ہے تو ان کے بچوں کے ذکر سے پہلے کیا کیا جائے کیونکہ آج کے دور میں مجھے لگتا ہے اولاد کی تربیت کرنا بہت مشکل ہے لیکن یہ سب سے شہداء یہ بڑی گروہ کو کھول دے اس سب پر انسان جو طلب کرے گا میں یقین سے کہتی ہوں خدا عطا جب زندگی کی راہیں آپ کی مشکل ہو جائے گا ایک آسان ضرور خبر آتی کبھی چیزیں سمجھ نہیں آتی کبھی انسان ایسے مشکل میں پھنس جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اگلا اس کا قدم کیا ہونا چاہیے خلوص نیت کے ساتھ چاہے 2 بندے بیٹھو چاہے 3 بندے بیٹھو سبھی مسلم کر بیٹھو اور جب مسائل کو گھٹنوں پر سر رکھ کر اپنے امام ابراہیم اس کی جد حسین کا واسطہ بہت جلدی رستے آسان سے کہتے ہیں کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمارے دامن میں بن مانگے ہیں لہٰذا ہمیں ان نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ آج کا جو سب سے مشکل مرحلہ ہے نا وہ ایک با ایمان اولاد کی تربیت ہمارے بچے الحمدللہ کامیاب ہیں اور میں دعا کرتی ہوں خدا ہمارے بچوں کو اہل بیت کے صدقے میں اس سے زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے کون سی کامیابی ڈگری بہت اچھی جاب بہت اچھی خدا کی طرف سے ہر نعمت ہے لیکن ہمارا بچہ آج نہیں جانتا کہ اس کی سمت اس کا رستہ وہ اپنی طاقت کو امام کے لیے کیسے صرف کرے ایک دن میں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو آنے والے حالات کے لیے آمادہ کرے کیونکہ میں نے تو جب بھی اولاد مانگی ہے امام کے لیے مانگی ہے کہ پروردگار امام کی لشکر میں کہیں میرا حصہ ہو خدا اس نیت سے کل پہ اولادوں کو اولاد عطا فرما میں نے تو کہا ہی تھا کہ پروردگار میرے بڑھاپے کی سہارے والی اولاد دے کیونکہ اس میں بڑھاپا اولاد کے سہارے سے نہیں گزرتا اس کی ناراض بات میں ذرا سیدھی کر کے کیا کریں اپنے بچوں کی تربیت میں چونکہ ہم 5 کے ماننے والے ہیں لہذا 5 بات آج کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں آج ہماری اولاد اعلیٰ عہدوں میں ہونے کے باوجود بھی ڈپریشن میں مبتلا ہے انزائٹی میں مبتلا ہے باوجود ان کے پاس دنیا کی بہترین ڈگریاں ہیں لیکن دوائی کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے ہمارے بچے نہیں بچا پا رہے اپنے آپ کو باوجود ان کے وہ سب حسین پر بیٹھتے ہیں باوجود ان کے ایزن میں وہ محفلوں میں نعرہ بلند کرتے ہیں یا امام المنتظر میری اکیلے کی آواز آپ سے زیادہ یا امام المنتظر یا امام المنتظر بہت معذرت کے ساتھ ہمارے بچوں میں وہ اجلت دکھائی نہیں دیتی انہیں اپنا سٹیٹس روز لگانے کی جلدی تو ہے لیکن امام کے آمد کی تیاری کی جلدی نہیں ہے جلدی بتاتا ہے مثال کے طور پر آپ مجھے واپس علی کو جانے کی بہت جلدی
میری جلدی میرے اعضاء و جوارے سے ذخیر ہے، میرے بار بار بانی سے بات کرنے سے، ان کا مرثیہ ڈسٹرب کرنے سے ایک ذہنی میں ظاہر ہے کہ کوئی جلدی، لیکن ہمارے عمل میں کہیں جلدی نظر نہیں آتی. ہم تو ایسے مطمئن بیٹھے ہیں کہ جیسے امام کا ظہور ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی. ایک ذہنی میں تو کہاں ہے، کہاں کی ہم نے تربیت؟ اپنے بچوں کو میں ایک جملہ کہتی ہوں، سوائے ہم نے چند نعروں کے اپنے بچوں کو سکھایا کیا ہے؟ فکر ہی نہیں، ذکر دیا. ناراض نہیں ہے، ذکر دیا ہے ہم نے اپنے بچوں کو. دیکھیں میرا چھوٹا بچہ بھی جب میں نعرہ لگاتی ہوں نعرے حیدری، ذکر سکھایا ہے. علی والی فکر نہیں، علی کی فکر ہوتی تو پھر علی کا عمل بھی ہوگا نا. علی کی فکر ہوتی تو پھر علم سے عشق ہوتا. علی کی فکر ہوتی تو زمانے میں کہاں کیسے اپنے کردار کو ادا کرنا ہے اس کی بصیرت بھی ہوتی ہے. علی کی فکر اگر ہمارے اندر ہوتی تو 35 سال بھی اگر حالات سے لڑنا پڑتا تو ہم تھکتے نہیں، بلکہ حالات کو زیر کر کے ایک دفعہ اپنی شان و شوکت زمانے پہ ذات ذکر دیا ہے ہم نے اپنے بچوں کو. فکر نہیں، اب کہیں سیدھا بات غلط نہیں میری جان، فکر نہیں ہے ہماری نئی نسل میں. ہم نے امام حسین پر ذکر دیا ہے، امام کی فکر نہیں دی. دیکھیں اگر امام کی فکر دیتے تو ہمارے بچوں کی زندگی میں سب سے اوپر دین رہتا. یہ میرے بچے بیٹھے ہیں، میرے جوان بیٹھے ہیں، آپ سے سوال کرتی ہوں، امام کی اتنی قیمتی ترین قربانیاں کس کی؟ گریے کے لیے. بہت معذور کے ساتھ یہ امام بارگاہوں کو سیاہ کرنے کے لیے ایک ذریعہ یہ مرثیوں کے چند الفاظ کے مجھ جیسوں کے ممبر پر بیٹھنے کے لیے ایک ذریعہ اتنی قربانیاں اور ان قربانیوں کا تسلسل سے یاد کرنا کس لیے؟ صرف ایک بات کے لیے کہ دیکھو حسین کا ذکر برپا کرتے ہو تو اس کی فکر کو زمانے میں قائم رکھنا کہ جہاں حق اور باطل کی جنگ ہو وہاں حق کے لیے تمہارا قیام ہے اہل حسین واجب ہے کہ نہیں ہے؟ بتائے نا ہم کہاں زمانے کے حق کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم ایسے میں کس میدان میں ہم کھڑے ہوئے، کس جگہ ہم نے اپنے کردار کو ادا کیا؟ ہمیں تو بہت معذرت کے ساتھ توہین نہیں کرنا چاہتے، ہمیں تو ابھی حق اور باطل کا پتہ بھی پہچان نہیں ہے. دیکھیں بڑا آپ کہیں سیدھا حق و باطل کی پہچان نہیں ہے، ہاں خدا کی قسم نہیں ہے، کیونکہ اذن میں جس طرف حق ہوگا نا اسی کی مخالفت میں میرا نفس ہوگا، اور جس طرف باطل ہوگا اسی طرف میرا نفس کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا. اب آپ دیکھ لیں آپ کا نفس کس طرف ہے اور حق کس طرف ہے. چلیے یہ موضوع گفتگو دیکھیے کیا کریں اپنے بچوں کے لیے. آج میں نے کیا کہا تھا کہ 5 چیزیں آپ کی خدمت میں چھڑے امام جعفر صادق صرف خدا کی ذات اس کے اثر سے ہو سکتی ہے، ورنہ نور کا بچہ بھی خراب ہو سکتا ہے. لیکن 5 کام ضرور کریں اپنے بچوں کی تربیت میں. پہلا کام ہے بنیادی کام، اور اس کام کو اپنی زندگی میں بھی کرنا ہے کیونکہ بچہ سیکھتا تو ماں باپ سے ہی ہے. نمبر 1 بچوں کی زندگی میں خدا مضبوط کریں. دیکھیے خدا کو صرف خالق ہونا نہ مانے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ 3 طرح سے خدا کو مانتے ہیں. ہمیں ذکر 3 طرح سے ہم ایک خدا ماننا یہ کہ سب مانتے ہیں کہ خدا ہمارا خالق ہے. ہمارا خالق کون ہے؟ نا آپ چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں گے نا ہم سب کو کس نے پیدا کیا تو آگے کیا جواب دیتا ہے؟ لیکن ایک سے نہیں خالق اسے سمجھتے ہیں لیکن مالک ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں.
جو میں چاہوں گی کروں گی، جو میں چاہوں گی کھاؤں گی، جیسی میں چاہوں گی زندگی گزاروں گی، جو میں چاہوں گی پڑھوں گی، جو میں چاہوں گی وہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خدا کو خالق کو سمجھا ہے، لیکن اس کو مالک بنا کر اپنے وجود کو خدا کے سپرد نہیں کیا۔ اور ایسے لوگ زمانے میں بہت ہیں جو خدا کو خالق تو سمجھتے ہیں کہ بنایا خدا نے، لیکن وہ کہتے ہیں اس خدا نے بنا کر مجھ پر چھوڑ دیا۔ یہ ایک گروہ ہے۔ دوسرا گروہ ہے جو خدا کو خالق بھی سمجھتا ہے اور مالک بھی سمجھتا ہے، لیکن خدا سے ناراض رہتا ہے۔ بہت جگہوں کا خدا سے کہتا ہے خدا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کیا تھا خدا؟ اگر تم مجھے بڑا کر دیتا کیا تھا خدا؟ اگر تم مثال کے طور پر مجھے کسی اچھے خاندان میں ڈال کیا تھا خدا؟ میری زندگی میری مشکل رہتی، یعنی خدا سے ہمیشہ گلہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مالک اچھا نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے جو پلیٹس رکھتے ہیں نا، آپ ان کے مالک بن جاتے ہیں۔ وہ آپ سے گلہ کرنے لگے نا، آپ کو برا لگنا شروع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں اس میں اتنی سہولت دیتی ہوں، اتنا خیال رکھتی ہوں، پھر بھی ان کے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ خالق اکبر بھی کہتا ہے اے میرے بندے، اتنی نعمتیں تجھے دی ہیں اور ان نعمتوں کا اختتام میں نے علی کی ولایت سے کر کے عطا کیا ہے۔ لیکن یہ بندہ محفلوں میں علی علی کرتا ہے، لیکن اتمام نعمت ولایت کبھی احساس نہیں کرتا۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ ہے جو خالق بھی مانتا ہے، مالک بھی مانتا ہے، شاکر بھی ہے۔ آپ کہیں سیدھا ایسا ہے؟ ہاں ایسا بھی میں خدا کو خالق مانتا ہے، مالک بھی مانتا ہے، اور کہتا ہے خدا جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ آپ کہیں سیدھا ایسی منزل؟ ہاں یہ اگر سب آپ کے بچوں کو اس جگہ پر لے آئے نا، امام حسین کا ذکر اتنا سنا ہے، لیکن 8 ربیع الاول کو ذرا سجدے میں جا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بغیر کسی کے اذن میں ڈر و خوف سے ایک موازنہ اپنا کیجئے گا۔ کیا خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ الہی رزم کہیں نا پھر خدا جیسے زندگی میں کیونکہ پروردگار تجھ سے بہتر میرے بارے میں سوچنے والا کوئی تو علیم ہے، تو صاحب ہے، تو سمیع ہے، تو دیکھنے والا ہے، تو بصیر ہے، تو بصارت رکھنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ وتسلیما لامر خدا، تو جو کہتا ہے تیار ہے، تو چاہتا ہے مثال کے طور پر تو چاہتا ہے گناہ چھوڑ دو تو میں گناہ چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک ذریعے میں امام حسین نے یہ جملہ بتایا کب کہا جب حسین کا کچھ نہیں بچا۔ مجھے روز عاشورہ کے سارے عمل جو ایک عمل روز عاشورہ میرے لیے اتنا مشکل ہے، مجھے 7 قدم آگے بڑھاتے ہیں اور 7 قدم پیچھے بڑھاتے ہیں۔ حسین کے ہاتھوں میں الاسود کا جنازہ ہے۔ وہ حسین جو اکبر کا لاشا لاتے ہوئے نہیں گھبرائے، بہت معذرت کے ساتھ، وہ حسین جو قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو لاتے ہوئے نہیں گھبرائے، وہ حسین جو عباس کے بازوؤں کو سینے سے لگاتے ہوئے نہیں گھبرائے، وہ حسین جو شون کے چہرے میں چہرہ لگا نہیں لگا، وہ حسین ایک ننھا سا لاشا لاتے ہوئے اتنا گھبرا رہے ہیں کہ 7 دفعہ خیمے کے طرف قدم 7 دفعہ پڑے سے، لیکن جب قدم بڑھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا مولا حسین اتنا کیوں گھبرائے؟ میں مسائل نہیں پڑھ رہی ابھی، لیکن جملہ سنو تب راضی ہوئے۔ جن کے بچے چھوٹے ہیں ذرا بچوں کا گلا دیکھنا کتنا باریک ہے، کاش سے شاخہ تیر لگنے میں اور تیر کھینچنے میں اصغر کا چہرہ اتنا
آپ کے بچوں کو خون نکلے نا، کوئی گہرا زخم لگے نا، ماں مر جاتی ہے۔ حسین کو ڈرتا یہ منظر دیکھ کر کہیں رباب مر جائے۔ میرے مولا نے یہ نہیں کہا غلاموں میں خدا سے خدا بس کر، آپ کو تو 4 پریشانیاں آتی ہیں، آپ کے لیے خدا بس کر۔ حسین نے کہا یا علی یہ رضا تیرا ذائق، خدا میں تیری رضا میرا ذائق، وہ تسلیم الامر، خدا تیرے تسلیم سرفات کو۔ یہ ایک چیز ایسا خدا بچوں کی زندگی میں مضبوط کرے۔ ان سے میں اپنے بچوں کو ہم مائی شکار کر کے نا بچوں کے سامنے ساری زندگی مصیبت میں گزر گئی، صحت میں گزری ہے تو نعمت میں گزری ہے، ساری زندگی صحت گزر گئی، آپ نے کیا سہا ہے؟ 4 شوہر کی جھڑکیاں صحیح ہیں، ایک ذہنی میں یہ 4 بچوں کے مسائل صحیح ہیں، اور کیا سہا ہے؟ آپ نے تازیانے کھائے ہیں، ایک ذہنی میں آپ شرابیوں کے دربار میں گئی ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح کیا آپ پتھروں پہ چلی ہیں، کیا آپ کئی گھنٹے دودھ میں کئی دن کھڑی ہوئی ہیں، کیا آپ کے بچوں کو کسی نے لا کر صدقے کی کھجوریں کھلائی ہیں، کیا آپ اپنے بچوں کو پانی دینے کے قابل بھی نہیں رہے؟ دنیا گھر میں ہر نعمت ہے، پانی پی رہا ہے بچہ، روٹی کھا رہا ہے، ہماری شکلیں ختم نہیں ہوتی، تھک گئے ہم۔ پتہ کیوں تھکے؟ اس لیے کہ ابھی خدا زندگی میں نہیں ہے۔ ایک طاقتور آپ کے پیچھے کھڑا ہونا تو آپ اپنا سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے یہ جملہ کہتے ہیں خدایا میرے سہاگ سمیت سب کے سہاگوں کو سلامتی عطا فرما۔ وہ کہتے ہیں اگر میرا شوہر میرے پیچھے کھڑا ہونا تو پتہ نہیں میں دنیا میں کیا کر دوں۔ لیکن کبھی یہ جملہ پلٹ کر دیکھو میرا خدا میرے پیچھے کھڑا ہے، لیکن خدا کا ایک وعدہ ہے میری جان، خدا کہتا ہے میں مدد نہیں دکھاؤں گا کوئی، میں تمہیں نہیں تھاموں گا، خدایا تو مجھے نہیں تھامے گا، کہا ہاں جب تو مجھے تھامے گا پھر میں تجھے تھاموں گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، خدا کہتا ہے پہلے میں نہیں مدد کروں گا، جب تم مجھ پر یقین کر کے میری مدد مانگو گے، اور صرف مدد نہیں مانگو گے، مجھے تھام کر میرے ناصروں میں شامل ہوگے، تب میں تجھے اپنی نصرت دکھاؤں گا۔ اور خدا نے دکھائی ہے، ابھی ایران کے جو حالات ہوئے ہیں یہ بڑے حیران ہوئے، خدا کی قسم مجھے ایران ابھی تک سمجھ نہیں آیا۔ ایک دن میں دنیا کی 2 سپر طاقتیں کہیں نا، امریکہ اور اسرائیل 2 سپر طاقتیں، انہوں نے کہا تھا 5 دن کے اندر ہم ایران کی خاک ختم کر دیں گے، لیکن 12ویں دن ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں بس کر دو، ہم اس سے زیادہ نہیں سہ سکتے۔ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے خدا کی مانی، اور خدا کہتا ہے کہ دیکھو ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ جب انسان خدا پر اپنے قدم مضبوط کر دیتا ہے، خدا بندے چھوڑ دے ملائکہ کو بھیج کر مدد کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے الا تخافوا، خوف نہ کرنا، ولا تحزنوا، پریشان نہ ہونا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنہ، ہم جنت تجھے عطا کریں گے، التی کنتم توعدون، یہ خدا کا وعدہ ہے، جو خدا کے قدموں کو مضبوط کرے خدا اسے تنہا ہونے جلدی جلدی بات کروں، کوئی بات لمبی نہ ہو جائے، اگلی دفعہ بلائیں گے بھی۔ ایک کام خدا مضبوط کرے، ایک نمبر 2 اپنے بچوں کو قرآن سے نزدیک کرے، قرآن اکیڈمی سننی چاہیے۔ ویسے تو میں کہتی ہوتی ہوں میری کوئی سنتا نہیں ہے پاکستان سے، میں کہتی ہوں مرثیوں اور قصیدوں کی بھی اکیڈمی ہونی چاہیے۔ آپ اپنا کلام پہلے سنائیں، اس کلام کو دیکھیے، یہ کلام واقعاً، یہ میں کسی آپ کی بات نہیں کر رہی، معذرت بات نہیں ہے نہ کہیے گا، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ بات کہاں سے پکڑی جاتی ہے، میں پورے پاکستان کی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے شعراء کو پہلا اپنا کلام کسی اکیڈمی میں کسی عالم کے زیر سرپرستی ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔
میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو فکر سے زیادہ بہت معذرت کے ساتھ الفاظ کی لذت ہوتی ہے. وہ قافیے کے ساتھ قافیہ ملا تو بس شکر ہے. اور ہمارے میں کہتی ہوں آپ باشعور لوگ ہیں. میں نے ایک جگہ مجلس میں کہا وہ میرے خلاف ہوئے اس بات پر آپ نہ ہوئیے گا. میں نے کہا یہاں علی کا نام آتا واہ 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 واہ. پہلے دیکھو تو صحیح کہ وہ علی ایک پیغمبر کی زبان سے یا نصیری کی زبان سے سوچو تو صحیح کہ وہ آپ کو علی کے ذکر سے اعلیٰ سے جڑا رہا ہے یا علی کا ذکر دے کر خدا سے چھڑا رہا ہے. بہت معذرت کے ساتھ اکیڈمی چاہیے نا. بات کہاں کر رہی تھی میں, بات کہاں سے کہاں چلی گئی. ایک دن میں قرآن اکیڈمی سے قرآن پر کام کرنا چاہیے. آپ کہیں سیدھا ہی فکر آپ کے لیے نہیں. میں قربان جاؤں زین العابدین سید الساجدین علی محمد حسین. یہ جو دنیا میں اربوں عاشق حسین پیدا ہوئے ہیں, امام سجاد واقعہ کربلا کے بعد ایک سال میں کبھی نہ امام نے خطبہ دیا سنا ہے, نہ امام نے کوئی جمعے کی نماز امامت کے ساتھ پڑھائی. امام کی زندگی تو رہی مشکل ہے. دیکھیں اگر میں تھوڑا سا امام سجاد کی زندگی کو قرآن سے جوڑوں, بہت توجہ کیجیے گا. 60 ہجری میں واقع کربلا پیش آیا, ٹھیک 63 ہجری میں بعض کہتے ہیں, 61 ہجری میں بعض کہتے ہیں, 63 ہجری میں روایت کو کروں کہ واقع ہررا پیش آیا. واقع ہررا بتائے نا کہ جب مدینہ لوٹا گیا یزید کے دور میں, اس نے 3 دن کے لیے کہا مدینے کا ہر چیز تم پر حلال ہے اپنے فوجیوں سے. اور 10,000 زنا کے بچہ اپنے ساتھ پیدا ہوئے. کہیں کی عورتیں تمہاری, ان کے بچے, کتنے بچوں کا قتل ہوا. پیغمبر کے روزے پر گھوڑے باندھے گئے. امام زین العابدین ینبع مقام پر منتقل ہو گئے 64 ہجری میں, 61 ہجری میں یا 63 ہجری میں, 64 ہجری میں یزید واسطے جہنم ہوا. اس کے بعد 40 دن کے لیے معاویہ کی حکومت آئی, پھر مروان کی حکومت آئی. مروان 65 ہجری میں, ایک سال کے بعد واسطے میں جہنم ہوا. پھر 20 سال تک عبد الملک ابن مروان منحوس اور ذلیل انسان رہا. تو امام کو تو موقع ہی نہیں دیا گیا کہ امام واقعی کربلا کو بیان کرتے ہیں. امام کو تو موقع ہی نہیں دیا گیا کہ امام اس حسینیت کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن 3 چیزوں کی وجہ سے واقعی کربلا منتشر ہوا دنیا کے کونے کونے میں, ورنہ عراق میں رہ جاتا. کیا ایک امام صبح کے وقت اٹھتے تھے مدینے میں, ابھی قیمت قرآن سے منع تو نہیں کر سکتے تھے. اپنے بچوں کے لیے جب یہ قرآن کا کوئی توسل کرو تو امام زین العابدین سے توسل کرو. ایک دن میں کہتے ہیں کتنی شیریں آواز میں میں قربان جاؤں زین العابدین سید الساجدین اللہ امام کی قرآن کی صدا سے مدینے کا گھر گھر منور ہو جاتا تھا. کیونکہ یہ سنگن خود ہی تو کہتے ہو قرآن آل محمد کا قصیدہ ہے. لیکن ایک ظالمین عجیب بات ہے, باقی شعراء کے قصیدے کو پڑھتے ہو جو قصیدہ خدا نے آل محمد کا پڑھا ہے, اس قصیدے کو یا پڑھتے نہیں ہو. اور پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ وہ قصیدہ آج تک مجھے سمجھ, اس قصیدے میں بہت معذرت کے ساتھ توہین نہ ہو, اس قصیدے میں علی کا خدا بننے کا ذکر نہیں ہے. اس قصیدے میں علی کو خدا کی طرف سے نفس بیچ کر جنت خریدنے کا حکم ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کہتے ہیں خدا کہتا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر خدا کی رضائیں خریدتے ہیں. جمال جمال کلی کلی علی 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 علی, جمال جمال کلی کلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی, جدھر جدھر ہوا چلی علی علی علی
नारे सलावत। اب باتیں اس لیے کلیئر کرنے لگی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ممبر اس قدر آشفتہ کرنے لگا ہے گفتگو کو کہ کچھ باتیں کلیئر کرنا اچھا ہے. شاید اتنی کلیئر میں گفتگو نہ کرتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ خالق صرف خدا کی ذات ہے. کہتا ہے کہ نہیں کہتا جی؟ خدا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے مالک صرف خدا ہے. خدا کہتا ہے قرآن میں رازق صرف خدا کی ذات ہے. اچھا پروردگار بتا پھر علی کیا ہے؟ میں کس کی مثال سمجھاؤں شاید آپ کو سمجھ آ جائے تو چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں. دیکھیے ایک شیشہ ہے، بڑا کمال خوبصورت شفاف شیشہ. اس شیشے کے آگے ایک حسین شخص کھڑا ہوتا ہے. مجھے بتائیں شیشے کی خوبصورتی شیشے سے ہے یا اس عکس سے ہے جو شیشے میں نظر آتا ہے؟ بتائیے نا. عکس سے ہے نا. عکس ہٹے گا تو شیشہ صاف ہو جائے گا، لیکن ہاں کمال شیشے کا ہے، کیونکہ شیشہ جتنا صاف ہوتا ہے کھڑے ہونے والے کا عکس اتنا خوبصورت نظر آتا ہے. خالق خدا، مالک خدا، رازق خدا، رب خدا، لیکن علی کا پاک نفس جب اپنے پروردگار کے گرد آئینہ بنتا ہے تو خدا کی صفات کے مظہر نظر آتا ہے. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا. علی مولا، علی مولا، دعا بولی اثر بولا علی مولا، علی مولا. کان چلی نہیں کو نعرہ 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 حیدری نعرہ صلوات. مجھے سمجھ آیا کہ امیر کائنات اپنے مناجات میں کیوں کہتے ہیں مولائی مولائی انا الفقیر و انت الغنی. علی جیسا کہتا ہے پروردگار. کیوں علی اپنے فقر کا اظہار کرتا ہے؟ دنیا کو رزق تقسیم کرنے والا علی کیوں کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے پروردگارا میں غنی ہوں تو تیرے عکس سے غنی ہوں. اس کا مطلب ہے ہمارا بھی نفس کے آئینے میں کہیں علی نظر آنا چاہیے. تو یہ نفس کا آئینہ خدا کی قسم جب تک قرآن سے متصل رہو یہ نفس کے آئینے میں چمک نہیں آتی. قرآن بہت ضروری ہے. ڈھکنے لگو قرآن کو. امام زین العابدین میں ایک جملہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں ساری دنیا مجھ سے چھوٹ جائے. آج کل تو ویسے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراضگی کا دور چل رہا ہے. مثال کے طور پر مرثیہ خان نے مرثیہ لمبا پڑھ دیا، میں ناراض. میں نے انہیں کہا مختصر پڑھو، وہ نہ. ایک مثال دے رہی ہوں، مثال دے رہی ہوں. آپ میری بہن کی بہن کے ساتھ وہ ناراض. ایک دن مہمانی مجلس نے تبرک کم دیا، ہم سب میں ناراض. آپ لوگ لیٹ آئے، کسی مجلس میں نہیں پہنچے، بانی ناراض. گھروں کی ناراضیاں تو میں کہتی ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. فلاں موقع پہ گیا تھا، کھڑے ہو کر نہیں ملی، سلام نہیں کیا. آپ کھڑے ہو جاتے، آپ سلام کر لیتے. کہتے ہیں نا مولا فرماتے ہیں 2 قدم کے بعد جنت ملتی ہے. علی کا جملہ ہے ایک جب تک نفس پر قدم نہ ہو قدم جنت میں پڑتا. لیکن ہم لوگوں نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے. وہ خدا اتنا ناراض نہیں ہوتا جتنے بندے ناراض ہوتے ہیں. ذرا تھوڑی سی بات کرتی ناراض ہو گئے، کیا بات. تو اسی لیے وہ امیر کہتے ہیں کہ ساری دنیا، امام زین العابدین کا جملہ وہی، ساری دنیا مجھ سے بچھڑ جائے. اس کا مطلب ہے ایک دور آئے گا کہ ساری دنیا بچھڑ جائے. آج کل تو ہمارے بچے ہمارے ماں باپ سے ناراض ہوتے ہیں. کیوں ناراض ہیں؟ آپ ہمارے آرڈرز پورے نہیں کرتے.
ایک ذریعے بیٹیاں ناراض ہیں، ماؤں کو کہتی ہے اس عمر میں آپ ہمارے بچے نہیں پالتے. ایک ذریعے بہت معذرت کے ساتھ ناراض ہے کہ ہمیں فلاں والی گاڑی نہیں لے کے دی، فلاں والا لیپ ٹاپ نہیں لے کے دی، فلاں ایک ذریعے کھانا نہیں پکا. ناراض ہیں والدین بھی آج اولاد سے ناراض ہیں کیونکہ سوشل میڈیا اتنا ان کے دماغوں پر حاوی ہے کہ اولاد کی تربیت ہمیں بہت نازک کرتی ہوں. ہمارے بچوں کی آدھی تربیت تو آج میں نہیں کہہ سکتی، آپ نے خود کہہ دیا، ہم مصروف ہیں، ہم بھی ناراض ہیں اولاد سے. لیکن ایک ذہن میں دماغ فرماتے ہیں ایک دور آئے گا سب تنہا چھوڑ دیں. دماغ فرماتے ہیں اگر قرآن میرے ساتھ ہے تو ایسا ہے زمانہ میرے ساتھ ہے. کیونکہ زمانے سے سیکھنا ہے نا، سیاست، علم، دین، شریعت، عشق، حب، زمانے سے سیکھنا ہے نا. اور زمانہ سکھاتا ہے تو بندہ پروان چڑھتا ہے. فرماتے ہیں اصل انسان کی شخصیت جو چیز پروان چڑھاتی ہے وہ قرآن ہے. کدھر ہے قرآن میں؟ تو ابھی الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں کہہ سکتے. جب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس عمر میں قرآن سیکھیں، بھئی ہماری عمر ہے قرآن سیکھنے کی، آپ کی عمر ہے پارلر جانے کی، عمر ہے باریک دوپٹہ پہننے کی، عمر ہے غیبت کرنے کی، عمر ہے ایزن میں تہمت لگانے کی. قرآن سیکھنے کی عمر نہیں ہے. اب تو آن لائن دنیا سمٹ چکی، اب تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ قاری نہ مل جا. جس موبائل کے ساتھ اور قاری نہ مل ایک یوٹیوب چینل پر کھول کر دیکھ لیں ایزن میں تجوید القرآن، آپ کو 10 جگہوں سے تجوید القرآن کے لنکس ملتے ہیں. لیکن ایزن میں اگر وہ کروں تو انسٹاگرام اور فیس بک اور ٹک ٹاک کہاں جائے. قرآن دیکھیے بہت معذرت کے ساتھ ایک خدا سے رابطہ. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک قرآن سے رابطہ، خدا سے رابطہ. ایک قرآن سے چلے 3 چیزیں کہہ کے بعد ختم کرتی ہوں. یہ 4 چیزیں، 3 کو ہم نہیں مانتے ویسے بھی. ادب، اپنے بچوں کو ادب سکھائیں. بے ادب ہو گئے ہمارے بچے. ایک ذریعے ماؤں سے دوستی کرنا اچھی بات ہے، لیکن دوست سمجھ کر ماں کو ٹریٹ کرنا غلط بات ہے. دوستی اچھی ہے. ایک ذریعے میں بیٹیاں بھی نا سب سے بہترین دوست ماں ہے. فیس بک کی دوستی سے اچھی ماں دوست ماں ہے. پائیدار دوستی ماں کی، باپ کی دوستی بہت پائیدار ہے. ایک ذریعے میں اگر شادی شدہ ہے شوہر کی دوستی بہت پائیدار ہے. لیکن ہر دوستی اور رشتے میں اپنا ادب کا تقاضا ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مثال دے دی، بہت توجہ سے سنیے شاید میں آپ کو ادب سمجھا سکوں. دیکھیں صبح کی کتنی رکعت واجب ہے آپ کے پاس؟ کتنی واجب ہے؟ 2 رکعت واجب ہے. اس 2 رکعت پڑھنے کے لیے خدا ہمیں کتنے مشکلوں سے گزارتا ہے. کہتے پہلے جب وضو کرو، بے بستر سے اٹھے 2 رکعت صبح کی نماز واجب، کہتے نہیں پہلے وضو کرو. اچھا پروردگار وضو کر کے آجو فوراً نماز پڑھو، کہتے نہیں. کتنے مستحبات ہیں. کہتے نہیں اس وضو کو کرتے ہوئے کم از کم 3 دفعہ انا انزلنا پڑھو. کیونکہ اگر انا انزلنا پڑھو گے جتنا پانی وضو کا تمہارے بدن سے بس ہوگا نا، خدا ان سے فرشتے بنا کر تمہارے استغفار کے لیے چھوڑ دے گا. اچھا پروردگار اب میں نماز پڑھ کے کہتا نہیں ایک جائے نماز بچھو. اچھا پروردگار اب جائے نماز بچھا لیا، اب میں نماز پڑھ سکتی ہوں. کہتا نہیں، مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے بالوں کو تھوڑی سی کنگھی کرو. خدا اب کہہ سکتا ہوں. کہتا نہیں اب اچھا سا دوپٹہ پہنو، اچھا سا لباس پہنو. اچھا پروردگار اب میں نماز پڑھ لوں. خدا کہتا نہیں 7 دفعہ تو اللہ اکبر یہ مستحب ہے، واجب نہیں بتا رہے. کل کو کہیں خانوں نے تو نماز مشکل کر دی، اتنی لمبی نماز بتائی ہمیں، مستحبات بتا رہی ہوں. 7 دفعہ کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے آپ کا دل نماز میں لگتا نہیں ہے تو ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے کو السلام علیکم یا یہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تو لاؤ، پورے توانہ سے اللہ اکبر. کسی نے چھٹی امام سے پوچھا مولا اتنی لمبی مستحبات 10 رکعت نماز ہو تو سمجھ آتی ہے، 2 رکعت نماز کے لیے کہا وہ مستحب عمل حقیقت میں تمہارا ادب ہے خدا کی بارگاہ میں.
میں ظہر کی نماز میں ساتھ ہی کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھ سکتی ہوں، لیکن خدا کہتا ہے بیٹھو تسبیح پڑھو. اچھا خدا تسبیح پڑھ لی اب کیا کروں؟ ہاتھ اٹھاؤ میری بارگاہ میں تو جملے میرے ساتھ سنا چاہو. خدا اچھا میں نے کر لیا ایک سجدہ شکر بھی کروں. اچھا خدا کر لیا، اب کھڑے ہو کر اقامت پڑھو پھر نماز پڑھو. پروردگارا چلو یہ ساری چیزیں واجب تو نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں با ادب با نصیب بے ادب. اب پتہ چلا ہم بے نصیب ہیں، ادب نہیں ہے. یہ جو مجلسوں میں آپ کالے کپڑے پہنتے ہیں واجب نہیں ہے، واجب ہے نہیں. آپ کوئی بھی رنگ پہن سکتے، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ کالا لباس جو کہ غم کیا ہوتا ہے اس لیے پہنتے ہیں. ادب کا تقاضا ہے. ایک ذریعے میں یہ مجلسوں میں ہم خاموش بیٹھتے ہیں، واجب میں خاموش بیٹھتے نہیں ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ ایک ذریعے میں ہم سامنے بن کے رہیں. یہ جو مجلسوں میں ہم لائن پر بیٹھتے ہیں ادب کا تقاضا ہے. میں مجالس کے ادب بتاؤں تو بہت ہے ادب ہے. مجلسوں میں پتہ کیسے بیٹھنا چاہیے؟ بمثل مصلی عبادت، اور مصلی عبادت پر کندھے سے کندھا لگا کر بیٹھا جاتا ہے. لیکن ابھی ہم اس ادب سے بہت دور ہیں. والدین کا ادب کہتے کہ ابھی میں بے ادبی کر رہی ہوں، بہت بزرگ نیچے بیٹھے ہیں، میں اوپر بیٹھی ہوں، لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے جب تک میں بول رہی ہوں انشاءاللہ ساتھ میں نیچے بیٹھی ہوں. میں نیچے بیٹھی ہوں تو ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مجھ سے زیادہ بزرگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. ادب کا تقاضا ہے کہ کوئی بزرگ اگر بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے اونچی جگہ نہ بیٹھے. اگر ماں باپ ہیں تو کہتے ہیں خدا قیامت کے دن کھڑا رکھتا ہے. انسان پوچھتا ہے پروردگارا میرا حساب کتاب ہو گیا، میں کیوں کھڑا ہوں؟ اس لیے کہ تمہارے قدم تمہارے ماں باپ کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. آج وہ سزا جب کہ ماں باپ کھڑے تھے تو بیٹھا ہوا. ادب ہے. خدا مجھے اور آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما اور پروردگارا ہور کی مانند لوٹنے کی توفیق عطا فرما. ادب ہے نا، کربلا کا ایک ادب ہے. اسے میں قدم آہستہ آہستہ ادب ہے. پہلے حضرت عباس کی بازگاہ میں حاضر ہوئی، وہاں سے امام حسین کا اذن لے کر آئے. ادب ہے کہ حرم جناب امام حسین کی جناب زہرا کی زیارت کرے، حضرت عباس کی ذریعے ام البنین کی زیارت. ادب ہے نا. اپنے بچوں کو ادب سکھائے، بولنا سکھائے، بڑے کے بارے میں نہیں بولنا ہوتا. ایک ذریعے میں ادب صرف یہ نہیں ہے کہ چمچے سے کھانا کیسے کھانا ہے کہ آواز نہ آئے. ادب یہ نہیں ہے ایک ذریعے میں کہ بہت ٹائی کیسے لگانی ہے اور تسبیح کیسے باندھنے ہیں. ادب یعنی آپ کی پوری زندگی اور سب سے بڑا ادب پتہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں محسوس کرو. ادب اب میں بیٹھی ہوں تو اس ذریعے اگر مجھ سے کوئی چھوٹا بیٹھا ہو تو وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا. کسی نے چھڑے امام جعفر صادق علیہ السلام بڑا پیارا چلا ہے. بتائیے خدا کتنا بڑا ہو. کہاں خدا اتنا بڑا ہو کہ کم از کم جتنی عزت تم اپنے ایک چھوٹے بچے کی کرتے ہو خدا کو اس سے بڑا سمجھو. اس نے کہا مولا یہ کیا بات ہوئی؟ امام نے فرمایا جب ایک چھوٹا بچہ تمہارے سر پر کھڑا ہو تو تم گناہ کہیں نا. مجھے پتا ہو نا میری بہن کے بھائی کے بچے ہیں، چوری کرنے کا دل ہو لیکن اگر بچہ دیکھ رہا ہوں تو چوری نہیں کرتی. ایک ذریعے مجھے پتا ہو کہ بچہ دیکھ رہا ہے تو میں موبائل پر غلط چیزیں نہیں دیکھتی. مجھے پتا ہو کہ بچہ دیکھ رہا ہے تو میں کسی پہ تہمت نہیں لگاتی. اگر مجھے پتا ہو بچہ دیکھ رہا ہے تو اس ذریعے میں بہت ساری چیزیں گناہ مبتلا نہیں کرتی، کسی نام کے ساتھ حرام تعلق نہیں جوڑتی کہ کہیں مجھے رسوا نہ کر دے. امام فرماتے ہیں کم از کم ایک بچے کو اپنے اوپر ناظر سمجھ کر اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہو اتنا ادب تو کرو کہ جو پوری کائنات کا خالق ہے. مجھے جانے میں عزیزوں نے ایک واقعہ سنا نا، کہتے کہ ایک عورت ایک سید زادی، میں دعا کرتی ہوں خدایا سیدوں کو اپنی فضل سے غنی کر دینا. اور میں سدا سے ہمیشہ کہتی ہوں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا کرو، بڑی بات ہوتی ہے. لوگوں کو ہمارے دروازوں پر آنا چاہیے، ہمیں لوگوں کے دروازوں پر نہیں آنا. میں سید زادی ہوں، میں غریب ہوں. ایک ذریعے میں سید ہیں تو غریب کیسے ہیں؟ سید یعنی سردار. دلوں کو غنی رکھا کرے. اور اگر کبھی
ہاتھ سے کما کر کھائے تھے. لوگوں کے گھروں میں کام کرنا ہم کہتے ہیں آ رہے ہیں، میں سید زادی ہوں، میں امتی کے گھر کام کروں تو اس لیے میں امتی کے آگے ہاتھ پھیلانا مجھ سے زیادہ ہوتا ہے. سادہ تر میری میں خود سید زادی ہوں، معذرت اگر ناظرین تو اس لیے میں کہتے سید زادی تھی، مجبور ہوتی. 4 بچے تھے، قید کا زمانہ تھا. گئی کسی دکاندار کے پاس سے کہا کہ جی، اس نے کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے مرد عورت کی جسم سے صرف حوث ہوتی ہے، اس لیے اسلام کہتے ہیں حلال گوشت. مرد کو اب جتنے مرضی ہنسی بدن میں بس اور کچھ نہیں. اس نے کہا کہ میری ڈیمانڈ پوری کرو گے، تمہاری ڈیمانڈ پہلے تو اس نے لعنت بھیجی، واپس آ گئی. لیکن جب بچے خدایا میری ماں سمیت جن کی مائیں زندہ ہیں تو لوگ عمر سے حضرت فرما، اور بچوں سے کہوں گی مائیں زندہ ہیں قدر کرنا. جس دن مر گئی نا خدا کی قسم ایسا مخلص رشتہ کائنات میں کہیں نہیں ملتا. ابھی تو کہتے ہیں میری ماں مجھے بولتی رہتی ہے، میری ماں مجھے ٹوکتی رہتی ہے، میری ماں فلاں کرتی رہتی ہے، لیکن یہی ماں مر جائے نا پھر نہیں ملتی. ماں ہے نا بچوں کی آنسوں سے مجبور ہو گئی. اس کے پاس ایک میری ایک شرٹ ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ. اس نے کہا ٹھیک، بلا لیا. چلی گئی. رات کی تاریکی تھی، کمرے کے دروازے بند تھے. عورت کیوں کام رہی تھی؟ کہا تک کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کہتے بھائی وہ تمہارا کیسا عقیدہ ہے؟ مومنہ تھی. کہا 4 تمہارے سارے 4 میرے ساتھ ہیں. کہاں کہا ایک تو خدا ہے، ایک کرام الکاتبین ہے، ایک وقت کا امام ہے. کیسے امام زمانہ کے چلانے والے ہو کہ کہتے ہو کہ میرا امام جو ہے وہ حاضر. ایک دن میں میرا امام ظاہر نہیں ہے، حاضر تو ہے نا. بہت سارے لوگ حاضر ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے. تو ہمیں امام کو بھگنا ہے. یہ جملہ ہی اب غلط ہے کہ مولا آپ کہاں ہیں؟ مولا کہتے ہیں کہاں ہوں، میں تو یہی ہوں. تمہاری وہ آنکھیں کہاں ہیں جو مجھے دیکھے؟ تمہارے وہ کان کہاں ہیں جو مجھے سنے؟ تمہاری وہ زبان کہاں ہے جو مجھ سے کلام کرے؟ کہا 4 میرے اوپر ہے، 4 تمہارے اوپر ہے. ایک دم سے اس شخص کو جھٹکا لگا. میری جوان میں چننا سن کبھی جھٹکا لگے نا فوراً بدلا. اور کو صرف ایک جھٹکا ہی لگا تھا نا، وہ آ گیا تھا. جب وہ آیا تو خدا نے اس کو حسین کی زبان سے انت حر فی الدنیا والآخرہ ولقد اتاک. بس یہ 3 باتیں کر کے بات ختم. ادب بہت ضروری زندگی نا. چلے ادب کی بات کروں. میں قربان جاؤں جناب علیہ السلام علیہ وسلم. میں جناب علیہ السلام کا ادب بتاؤں، ایک ادب بتاؤں جناب علیہ السلام. جناب علیہ السلام کا کربلا میں ایک ادب ہے، اور اس ادب پر جتنا لکھا جائے گا. جناب علیہ السلام خود نہیں گئی، اور میں فرمان جاؤں جناب رباب پر. بی بی روئی ضرور ہے بچوں کے لیے، لیکن بی بی چاہتی کہ میرا اثر چلا جائے. کہتے ہیں کہ شب عاشور امام حسین جب جناب رباب کے خیمے میں گئے تھے تو بی بی تڑپ کر رو رہی تھی. تو حسین علیہ السلام نے سوال کیا تھا بابا کیوں روتی ہو؟ کہا مولا سب اپنی قربانیوں کو تلقین کر رہے ہیں. میرا بیٹا ہے لیکن میرا بیٹا اتنا چھوٹا ہے جب نہیں کر سکتا. میرا دل چاہتے میں اپنے زمانے کے امام پر کچھ قربان کروں. آج جناب رباب کے یہ مجلس سے ایک جملہ تو اپنی بی بی، آج یہ جذبہ ہماری مامی کو دے کہ کچھ ایک اولاد سب زمانے کی امام نے پوچھا رباب کیا چاہتا ہوں کہ تمہارا بچہ کربلا میں شہید ہو جائے. کہا میری قسمت اگر میں اس زمانے کے امام پر کچھ قربان کر سکوں. ہر رباب تمہیں مبارک ہو، تمہارے اصغر کا نام بھی کربلا کے شہیدوں پہ لکھا ہوا ہے. بعد میں بی بی کہا کرتی تھی اپنے مرثیوں میں، کہتی تھی ان لمحوں میں میں سوچتی تھی میرا اصغر کیسے مقتل تک پہنچے گا، لیکن حسین کے ہاتھوں نے اصغر کو مقتل تک پہنچایا. اب کہیں سیدھا آپ علی اصغر کے ادب کی بات کر رہی تھی، علی اصغر کے ادب کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ
جن لمحوں میں اصغر کے گلے پر تیر لگانا. چلیے چند جملے اصغر کے مسائل بھی پڑھ لو. جب حسین نے اصغر کو اٹھایا اشقیہ کی فوج سامنے کھڑی تھی. تو حسین علیہ السلام ساقی حسن کے بیٹے کریم ہے مانگنا بہت مشکل ہے. اب اس سب پر بیٹھے ہوئے آج اس جملے کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے نا. خدا سے کہنا خدا میں ہاتھ کسی کی بارگاہ میں نہ پھیلاؤ. خدا مجھے اتنا غنی کر دے بنا میں اسے کہ مجھے کسی سے کبھی کچھ مانگنا نہ پڑے. حسین سے چلی میں نے کچھ نہیں مانگا صرف میرا بچہ پیاسا ہے. جن کی گودیوں میں چھوٹے بچے ہیں مائیں اگر پانی نہ پیے نا تو دودھ بھی سوکھ جاتا ہے. 3 دن ہے رباب سینے سے اصغر کو لگاتی تو ہے لیکن بچے کی نہ بھوک مرتی ہے نہ پیاس. کہاں ہو سکے تو اسے پانی پلا دو. نہیں رونا ہے اصغر کے نام پر. امام سجاد امام جعفر صادق کی ایک روایت سناؤ. وہ فرماتے ہیں اگر علی اصغر کی پیاس پر ہونا ہے نا تو یہ سوچ کر ہونا کہ مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجیے گا تجربہ کیجیے گا. مچھلی کو پانی سے نکالا جائے نا مچھلی کچھ دیر تڑپتی رہتی ہے. جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جائے تو چھوٹی سی زبان نکالتی ہے اور اندر لے کر جاتی اور ایک
خلوص